بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ ہمارا ہفتہ وار سیاسی پروگرام آج 17 اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے، چونکہ چاند آج برج میزان میں آ چکا ہے اور 4 اتعاد ہیں ہمارے: برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور برج جدی۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آسمانی کونسل پہ ستاروں کی ایک اچھی پوزیشن یوں ہے کہ چاند جب برج میزان میں آیا تو یہ 0 ڈگری، اور شمس بھی اسی دن برج اسد میں اپنے ذاتی گھر میں آیا تھا، یہ بھی 0 ڈگری۔ اس ذائچے کی جو اہم خصوصیات ہیں کہ تالے برج حمل ہے، یہ 3:52 اسلام آباد کا ذائچہ ہے، اور تالے کا مالک ستارہ مشتری ذائچے کے 8ویں گھر میں شرف یافتہ ہے۔ شرفی پوزیشن اگرچہ بڑی اعلیٰ پوزیشن ہوتی ہے، لیکن یہ شرف ذائچے کے 8ویں گھر میں چلا گیا، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاشی مالی معاملات ہیں اس میں دوست ممالک IMF کی جو ایک دباؤ ہے، اس میں بھی اللہ پاک آسانیاں عطا کرے گا۔ اور ذائچے کے جو 6ٹھے گھر کا مالک ہے ستارہ زہرہ، یہ 0 ڈگری پہ ہے، اور یہ مالک ہے ذائچے میں 6ٹھے کا اور 11ویں گھر کا۔ تو سروسز کے معاملات، عدل کے معاملات اور پارلیمانی معاملات میں خاصا یہ دباؤ دکھائی دیتا ہے، اور حالات و واقعات کچھ یوں معلوم ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ ذائچہ 2 گرہنوں کے ان بٹوین ہے۔ 12 اگست کو لگا تھا سورج گرہن، یہ برج سرطان کے میں لگا تھا، جو آبی برج ہے پاکستان کے ذائچے کے 3رے گھر میں، اور ابھی 28 کو لگنے جا رہا ہے چاند گرہن، یہ پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں لگے گا، جو سربراہ مملکت اہم شخصیات کا ہے۔ تو یہ جو 0 ڈگری کا جو ذائچہ ہے، شمس اور قمر کا 0 ڈگری بھی ہونا 2 اہم برجوں پہ یہ یو ٹرن جیسی کیفیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں حکومت کے جو معاملات ہیں عدلیہ کے اور ایوان کے، ان میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو اہم ہفتہ ہے، اس میں بین الاقوامی عزت اور توقیر کے معاملات ہیں۔ یہ پاکستان کا ذائچے کا جو 19 سالہ مہادشا زور کی سٹارٹ ہوئی ہے 11 دسمبر 2024 سے، یہ 19 سالہ دور ہے جب 11 دسمبر 2043 تک رہے گا۔ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں تو توجہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ بے پناہ عزت اور توقیر سے نواز رہا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پوری قوم بڑی مایوس تھی، اور میں اپنی زنجانی ایجنسی میں بالکل علمی طور پہ یہ بات لکھتا آ رہا تھا، اور میرے ساتھ بہت سارے پینل منسلک تھے اور پوچھتے تھے کہ جناب ماڈل بڑا ڈاؤن ہے، ہم مقروض ہیں IMF کے، اور جناب بین الاقوامی ہماری عزت توقیر میں بڑا فرق آ رہا ہے، اور ہمسایہ ممالک ہم سے دشمنی پہ آبادہ ہیں، اور پھر ایک بھارت نے حملہ بھی پاکستان پہ کیا۔ ایران کے معاملات بھی خاصے متفکر تھے، افغانستان سے بھی تعلقات کوئی اتنے کشیدہ اچھے نہیں تھے، کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن پاکستان کا جو اپنا ذاتی ذائچہ ہے، اس میں ایک اچھا 19 سالہ دور تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا اچھا دور سٹارٹ ہوگا۔ پھر قوم نے دیکھا کہ جیسے ہی مئی 2025 آیا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت اور توقیر دی، اور اس کے بعد 2026 میں جیسے ہی 28 فروری 2026 آیا، تو اس دور سے بھی جو ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا، تو اس کے بعد ثالثی کے طور پہ پاکستان کا کردار بڑھا، اور یہ کردار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت پاکستان اندرونی طور پہ اگر معاملات کو ٹھیک کر لے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو وسائل دیے ہوئے ہیں، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ آج کل صوبوں کی بات ہو رہی ہے، صوبے بننے چاہیے، اور آج سے 12 سال پہلے ہی بن جانے چاہیے تھے، کیونکہ ستارہ مشتری آج کل پاکستان کے ذائچے کے 3رے گھر میں شرف یافتہ ہے، جو 9ویں گھر کو دیکھ رہا ہے۔ تو آئینی معاملات، اس کے بعد قانونی معاملات، عدلیہ کے جو معاملات، اور ایوان بالا، ایوان زیری، سب سے یہ مشترکہ طور پہ یہ معاملات حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ہفتے کی جو اہم بات ہیں، کچھ نکات میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو پاکستان کو سندھ طاس معاہدے پہ بھی توجہ دینی چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے درگزر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً ہماری حکومت کے جو ذہین لوگ ہیں جو پانی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، یقیناً اس میں توجہ دیتے ہوں گے۔
اندرون ملک چونکہ شرادہ بکھر رہا ہے اتحادی پارٹیوں کا، تو اس کے لیے ہم کوئی اچھی بات اتحادیوں کو نہیں بتا سکتے۔ اچھا، ایک بات بڑی کامن ہے کہ سبھی اتحادی جو ہیں اور عمران خان سمیت سبھی بڑے محب وطن ہیں۔ محب وطن ہونا بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن آپس میں اقتدار کے لیے رساکشی کرنا، اس کے لیے کوئی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ 80 سال میں داخل ہو جائے گا، 14 اگست کو یہ داخل ہو چکا ہے، اور یہ دور خاصا اہم دکھائی دیتا ہے۔ اہم جو نکات میں نے اس میں لکھے ہیں وہ آپ کو ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ ایک تو جناب سورج کا برج اسد میں آنا، چونکہ سورج حکمرانی کا برج ہے، اور کائناتی جو شعائیں ہیں یہ جناب بڑی زبردست ہیں، اور حکومتی معاملات میں، اقتدار کے معاملات میں قوت اور طاقت ملتی ہوئی دکھائی دے گی۔ حکومتی جو لوگ ہیں مستقبل کے لیے پاکستان کا جو نظام تبدیلی کی طرف مائل ہے، اس کی کچھ سمت تعین کی جائے گی، اور پبلک کو اس سے، میڈیا سے اس کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کی مخالفت بھرل ہوگی، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی اچھا آبرو مندانہ حل ستارہ مشتری کی سعادت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا۔ یہ تو جناب ستارہ مشتری کی سعادت ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مارس ذائچے کے 7ویں گھر میں، چونکہ 7واں گھر شراکتی خارجہ تعلقات کا ہے، تو یہ معاشی معاملات میں IMF سے ہمیں فیور دلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بہت سارے ممالک جس میں سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، امارات ہے۔ امارات کے بارے میں لوگوں کا نظریہ ہے کہ شاید ہم سے ان کی دوستی کم ہے، لیکن یقیناً ان کی دوستی پاکستان سے ہے، چونکہ پاکستان ایک ایسا قدرتی طور پہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو جغرافیہ دیا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ گوگل میپ پہ جا کے پاکستان اور سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو پاکستان کے نقشے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ثبت ہے، اور تندہ ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی۔ اور پاکستان ویسے بھی لیلۃ القدر کو بنا تھا۔ پاکستان کے لیے آپ پاکستان کی جو دال ہے، یہ پوری دال بلوچستان میں آتی ہے، اور بلوچستان ہی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پچھلے دنوں خاصی دہشت گردی ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ آگے جا کے حکومت پاکستان، ہماری سروسز کے ادارے اس دہشت گردی پہ خاصا کنٹرول پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ملکی معاملات ابھی جو اگست کا مہینہ ہے یہ پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی ایک غیر معمولی مہینہ دکھائی دیتا ہے، اور حالات حکومت کے تبدیلی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ستاروں کی کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ چاند اور سورج جو ہیں یہ تو 0 ڈگری پہ ہیں، لیکن شمس اور کیتو جو ہے جو سیاست کا ستارہ ہے، یہ دونوں مگہ نچھتر پہ ہیں، اور سیاسی امور پاکستان کے خاصے متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ اور چونکہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی نے ایک کال بھی دے رکھی ہے سپتمبر کے لیے۔ ستمبر کو ویسے بھی لوگ ستم گھر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ستم گھری دور ہو۔ اچھا، ذائچے میں ایک میں اچھی بات دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے ذائچے میں مشتری اور زورا کا جو ایک تسدیس ہونے جا رہی ہے، تو پاکستان کی ایک بڑی پارٹی سے حکومت کی جو بیک ڈور ہوتی ہے ڈپلومیسی یا بات چیت، یہ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ وہ وقت آئے ستمگری اختیار کرے، اس سے پہلے کچھ حالات پہ قابو بھی پایا جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سورج کی بڑی اچھی پوزیشن ہے۔ سورج جب بھی اپنے ذاتی برج میں آتا ہے تو کمال یہ ترقی دیتا ہے، اور پاکستان کے ذائچے میں سورج کا آنا یہ چوتھا گھر ہے، تو یہ زمین جائیداد پراپرٹی اپوزیشن سے معاملات بے افہام و تفہیم ہونا، اور عوام و ناس کو ریلیف دینے جیسی باتیں، چاہے وہ میڈیا بیانیاں ہو، اس میں بھی ایک بہتری اور اچھائی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی جو معاملات ہیں، عدالتی سیاسی جو معاملات ہیں، اس میں خاصی جو وینس چونکہ مالک ہے ذائچے میں 6 اور 11ویں کا، تو اس کا 11ویں میں ہونا یہ عدالتی قانونی معاملات کی نشاندہی کرتا ہے۔ وینس 10ویں گھر میں، معافی چاہتا ہوں، 10ویں گھر میں یہ حبوط یافتہ ہے، تو وینس کا حبوط یافتہ ہونا یہ
آپس کی جو افہام و تفہیم ہے، حکومت، اپوزیشن، عدلیہ اور جو قوانین بنائے جائیں گے، اس میں آپس میں ہم آہنگی کے لیے فضا کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بین الاقوامی طور پہ عزت دے رہا، اور یہ عزت پاکستان کا مقدر۔ یہ ذائقہ جو 17 اگست کا ہے اور یہ 25 اگست تک رہے گا، یہ 2 گرہنوں کے ان بٹوین ہے، اور اگلا ہفتہ چونکہ بہت اہم ہے کہ اس میں چاند گرہن لگے گا۔ اس میں بہت ساری اہم تبدیلیاں پاکستان کے ذائقے میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا چونکہ مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، اس کا اختتام کرنے سے پہلے ہم اپنے ذائقے کو ایک نظر دیکھتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ پاکستان کے یہ جو ذائقہ ہے اتاد کا، چاند کا برج میزان میں آنا 0 ڈگری اور 0 ڈگری سورج کا برج اصل میں آنا، یہ غیر معمولی 0 ڈگری ایک نئی شروعات اور بہت ساری چیزوں میں یو ٹرن کی نشاندہی کرتا ہے۔ 8واں گھر وراثت سے منصوبت ہمیں امداد ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ قدرت کا ایک فضل ہوگا۔ قانونی اور سروسز کے معاملات میں خاصی تبدیلیاں، تبادلے دکھائی دے رہے ہیں۔ زحل ذائقے کے 4تھے گھر میں ہے، تو اپوزیشن، احتجاج اور اس کے معاملات، عوامی معاملات بھی اس میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست حکومت میں دباؤ رہے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے جو بھی طریقہ کار پروے کار لا سکتی، اس کو بریک پروے کار لائے۔ پاکستان بہت ہی پیارا وطن ہے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اور ابھی ہم نے بڑی دھوم دھام سے جناب پاکستان کی سالگرہ بنائی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب قومی ترانے ہم گونج رہے ہوتے ہیں، وطن سے محبت کی فضائیں جناب نغموں سے گونج رہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر کی صدا ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک صدا جن میں 5 دفعہ آتی ہے اللہ اکبر، یہ پاکستان کی جب مسجدوں میں گونج رہی ہوتی ہے تو یقین جانیں کہ یہ برکتیں نشاور ہو رہی ہوتی ہیں۔ پاکستانی دوستوں کو، بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اذان کو وہ ضرور سنا کریں، اور یہ اسم اعظم ہے میرے نزدیک اللہ اکبر۔ اور میں اسم اعظم کی تلاش میں 50 سال سرگرداں رہا، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ حضرت سلیمان کے جو وزیر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام جو شاہ جنات ہیں، ان کے وزیر آصف بن برقیہ جو پلک جھپکتے میں ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے جناب لے آئے بیت المقدس، تو وہ کتاب کا تھوڑا سا علم جاننے والے تھے ہمارے آصف بن برقیہ، ان پہ خدا کی رحم سے ہوں۔ اور اس وقت قرآن پاک کا نزول نہیں تھا۔ خاتم الانبیاء نے جو سالنامہ میں ہمیں اذان کا دیا، وہ اللہ اکبر، میرے نزدیک اللہ اکبر یہ اسم اعظم ہے، اور پاکستانی کی فضاؤں میں 5 گنا جب اذان گونجتی ہے اللہ اکبر تو اسم اعظم ہے۔ ہمارے بہن بھائی اگر اس کا ورد کریں اللہ اکبر، اس کا نمبر ہے 289، تو یقین جانیں کہ وہ اسم اعظم کی قوت آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ آپ جو سوچیں چاہیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو حکومت برج اسد میں شمس کا آنا، یہ حکومت کے لیے اچھا ہے، اور بیک ڈور ڈپلومیسی حکومت کی کسی بڑی سیاسی پارٹی سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ڈپلومیسی جو ہے اس میں بھی ایک چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کا ڈپلومیٹ کردار بہتر دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان کے جو خزانے کی میں کمی ہے، یہ خزانہ بھی کسی طریقے سے رول اوور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کو اس میں برات ملیں گی، اور یہ ایک نئی شروعات کا ہفتہ دکھائی دیتا ہے، چونکہ یہ گرہن کے فوراً بعد آیا ہے۔ 00 جو ہے 00 ڈگری شمس قمر کا ہونا برج میزان اور برج اسد میں، یہ ایک غیر معمولی ایک شروعات کا مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ حکومت پاکستان اور اپوزیشن عوام کا جو ٹرائی اینگل ہے، اس میں ہم آہنگی کے لیے بہت ساری چیزیں متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ہم آہنگی کے لیے وطن عزیز پاکستان کے جو دانشور ہیں اس میں اہم کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاذ جانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی اگلے ہفتے ہم آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔